الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء
عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا طبيب أنفسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعد ذكر بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. در قرآن مجید خداوند تبارک و تعالی فرموده در کارهای نیک، در کارهای خوب یکدیگر خود را کمک کنید و از کارهای بد کس را کمک نکنید. حکم خدا است. تعاونوا علی البر و التقوی. یا حکم خدا است. خدای حکیم است. هر جای کار خیر باشه حتما صبر کنید. کوشش کرنا ہر نمنا قد جسم قد زبان خو قد مال خو قد وجود خو کار خیر تقویت کرد. اما کار باطل هیچ وقت کس شهید نشوند. انسان جوابداری است. در قرآن مجید است ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. آیه خود کریمه است. جیب خود نمونم. ہر مثقال انسان ذرہ حساب سے نہیں تھا. بعض خیال دنیا تیر مشاہ بلے تیر مشاہ اما حساب بدل نہیں اس کے منکر یہ ایک مثقال ہے. بعض مگر خلاصہ دون جیدون جی کیم دا کی پای سوختہ سر سوختہ کیم دا کسی نا قرآن مجید دا قرآن مجید مگر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دا دی کتاب شک و شبہ نکنی شک و شبہ نکنی. یہ کتاب حتمی است. یہ کتاب حتمی است. لذا قول خدا است. قول خدا را کس نمیتونه سقوط بگیرد. همه مخلوق خدا است. نعمتهای خدا را شما میرسد. خدا ما را که آفریده تمام نعمتها را ما را خدا داده. مگر انسان خوب است سه سوال را جواب داشته باشد. هر کس سه سوال را جواب داشته خوشا باشد. رحم الله امرأة من عین فی عین العین. خدا یہ سوال ہر کس جواب دے سو کامیاب است. یہ روز در قبرستان مائی را گفتگو. انسان از کجام ده؟ سوال از کجام دیم؟ از پیش خدام دیم. در کجام موری؟ ہر چند روز بعد ہر روز بلکہ ہر روز بشونی انا للہ و انا الیہ راجعون. از مبارک بلند صدا انا للہ و انا الیہ راجعون. پیش خدام دے پیش خدام موری فقط چند دیر دیگی مسافر است. دی جایگاه 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال اما او خانه آخری موجود است. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا داودی رفتنی است. ہر کسی سے سوال و جواب سے خوشا بالشی مو پاکیزہ پیش خدام دے. پاکیزہ دے ہر بچہ کے پیدا مشا بلے دینی فطرت کو است. پاکیزہ است. خوشا بالی کسی کے وقت مورم پاکیزہ بورا. لا اقل اگر گناہ باشا گناہشم کم باشا غلطیشم کم باشا چیشم کم باشا بعد خدا مو بخشا. اہل بیت مو اہل بیت رم درے. شفیع مو فاطمہ زہرا است. اب عبداللہ حسین علیہ السلام است. چاردہ معصوم است انشاءاللہ. ایام فاطمہ زہرا سے دو جملہ فقط نکن دیگه مختصر دو جمله. فاطمه زهرا چقدر رفیق بود هیچ کس شک و شبه نیست درباره فتح حضرت زینب. درباره فتح هیچ شک شبه نیست. حضرت زینب مگه ابو یحیی محزنی مگه 7 سال قد حضرت زینب ما امسایه بود. دیوان ده دی 7 سال صدای زینب ما نشنیده.
سال همسایه قد و قامت زینب را ما ندیدم. اگر برای زیارت مرفتک شبانه مرفتک چراغا را نوچ کم مکدل امرای برادرای خو مرفتک لہذا ایو زینب است مادر فاطمه زهرا مگه یک روز در خانه رسول خدا یک نابینا مادر کور بود نابینا مادر فاطمه زهرا خود مخفی کرده رسول خدا فرمودو که نابینا است فاطمه زهرا بله او نابینا است ما که بینا است ما نامارم ای فاطمه زهرا است در خارا مادر است در سیرت زینب فاطمه زهرا امی فاطمه زهرا سلام الله علیها امی حضرت زینب که خانه بر نموشنی نه خانه بوده اما وقتی که حق فاطمه زهرا غصب کشد فدکش غصب کشد فاطمه زهرا برای اخو بار بولا اخیابان مایا در کوچه مایا دان خانه همسایه مورد دربار مورد هر جای مورد برای اخو یر مور فاطمه زهرا سبق داده حضرت زینب در بازار شام مورد حضرت زینب 40 منزل سفر مونه ای درس کربلا است ای درس فاطمه زهرا است لذا برای قادم بور شونه بعضی کسایی امی چند روز ده چند جای ما بودم بعضی هم مورد سیاست چی کار نه مورد سیاست کار است کسی که در سیاست نباشه او در خطر است انسان باید مشخص کنه رای خود اگر رای کس مشخص نباشه او خود در کجا مورد جهنم مورد دور است شیرانی است که بگو ما در غول هستم نه غول نیست یا ایرا یا اهورا یا راست یا چپ دور است شیرانی است انسان باید مشخص زیری علم است کی است زیری پرچم است کی است زیری پرچم کو مشخص کنه و ایو زمان است زمان مشخص کردن زمان است که زمان خود بشناسه قد است کی است قد حق است یا باطل است چند روز پیش آقای خامنه‌ای گفته این جنگ یا خو باطل است این روزایی که جنگ جاری است باید مشخص کنه بسیار کسایی هنوز برایش راه مشخص نیست بسیار کسایی و اکثرهم لا یعقلون قرآن مگر و اکثرهم لا یشکرون قرآن مگر اکثر اما اقل اگر مخلص بوده مخلص بنده خدا بوده بلی اکثریت غالب مایه میدان کربلا اقل بوده افراد چند نفر بوده چند هزار نفر شکست داده است یک مومن برابر 200 مومن است یک مومن یک اصل نصر الله و واقع نصر الله را سلام کنه اصل نصر الله کی است خانه اسرائیل خراب کرده انیش خراب کرده لذا مومن کی است بسیار طاقتور است ما گفتم حضرت زینب بر شده برای خو فاطمه زهرا برای خو بر شده موم بر موسی سیاست دیگه که سیاست مالی شیطان است او دیگه سیاست است او سیاست علوی است سیاست حسینی است سیاست زینبی است یک بد نیست انسان برای خو آواز بال کرده چند روز پیش ما دمی فیسبوک بود کجا بود واتساپ بود آقای خامنه‌ای ما همی چند روز پیش دیدم منڈیلا کی چند سال در 30 سال حدود چند سال در جیل بوده گفت ما شر دادم انقلاب اسلامی را شر دادم امام خمینی نه فوج داشت نه تنگ داشت نه توپ داشت هیچی نداشت قد کلام تاثیر داشت کلام امام تاثیر داشت قد کلام خو گفت مردم را در خیابان ها برد اگر مردم در خیابان برد شده مردم حق را بفهمه جاهلیت نه را بکره هیچ راه ندارد امام نه توپ داشت نه تنگ داشت نه فوج داشت هیچی نداشت نه کودتا کرد هیچی نکرد آقای خامنه‌ای نلسن منڈیلا را وقت که زندان آزاد شد پیش از ما آمده امام هنر شهنی بوده هنر امام می بوده مردم را بصیرت داده مردم را آگاهی داده بصیرت آگاهی امام فقط بصیرت آگاهی داده اگر مردم پر شده 2500 ساله حکومت را میتونه ختم کرده برحال پرچی ما دیگر چیزنم ما آخری جمله مگم باز چند سال پیش ما گفتم هر کس باطل را اوڑ بده سوا باید جواب شو بده هر کس باطل را اوڑ بده باید صبح جواب شو بده ای صاحب مصر هر کس ما نام پارٹی را گفتم عالم میتونم بگم مگر بیش مشکل نیست
ہر کس باطل روڈ کی در سو بائی جواب شی یہ دا ہو رہا ہے دا کارائی شی شامل ہے دا خدای شی لہذا انشاءاللہ حق را کر پیدا کر خوشا بائی شی اما کس دیکھ حق را پیدا نہ کرتا ہے منعرف در وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یعنی صحابہ دا پیش کو بیری نہ کرتا پیش کو بے لباید وقت نیا انشاءاللہ امید رکھیے یہ پیغام را دا خانہ بیر سندری دا ہر کس بیر سندری زمان بسیار دا تیزی تبدیل مسائل بسیار دا تیزی تبدیل مسائل جگہ وقت نیستا وما علینا الى البلاغ برای ہمائی شہداء دیو دائی کی جنگی جاری استا برای ہمائی شہداء رحم اللہ من یقرؤ الفاتحہ الصلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اول زیلئی صدر نظارتون و دوستا و تابینا و منبرای شنارا بسیار زیاد تشکری عرض منو کہ اونا دعوت کرن حتی کی دعوت خطاب کرن بسیار زیاد تشکر دیگا بعد ایسی کی ورکرز کنویکشن استا کی چیئرمین نور ویلفیئر سوسائٹی دیگا میں خواہیم بعضی چیزارا برے امی قومنا واضح کرنے کہ دوری الیکشن میں الیکشن باری الیکشن برے سلیکشن والا مسئلہ مسائل آستا دیگا تجربائی کہ وہ سی 5 منے ہزارتون رکھی مولی گے کوئی چیز ربریز مو واضح قدر از سابق تا حالی کہ ہنوز ہم وہ متاجز تھا بے شک یک ٹرم والا حساب رمو تیر کدی منی ازو یک ٹرم مودی دی کیچی بچ پس بچ رنجا بدا منو میں خواہیم کہ مزید دا حوالے وہ چیز گپ دیم مقصد کو تامی استا انتہائی سینسیٹیو استا باید کی وقت کی مو اور دو موری کی چیز رو فکر کنی کہ جیسے شیخ فلائی صاحب دفتر ہیں کہ خدای حاضر ناظر برے سر کو باید موبنگ لرنی اور ہر قدم رکھی پال منی ہو وہ حالی ہم جواب میں آیا اور آئندہ ہم جواب میں آیا قرضی کا بزنا مکمل متفق استے اور کوشش ہمیں استا کہ ہر کار بشر ہر کاری دنیا کی بشر کشتی آخرت استا لہذا کار مو کار کرنی کہ خود تو مطمئن بشی اول شرط ہے اگر تو مطمئن نہ بری بدان خدای تم مطمئن نہیں لیکن لازمی گوا اگر خدا نہ خاص کر قدم کاری شیطانی بشا یک نہ یک ٹائم انسان را احساس مشنے کی ماں قدر غلطی آئی کرو پوچھیں تو پچھتاوا حاصل چھ چیزیں ہر چیز دم وقت چھ خدا ہو غیر ایسی اگر مو کم ذرا برے نور ویلفیئر سوسائٹی گفتے ہوں گزشتہ 20 سال استا کہ نور ویلفیئر سوسائٹی برے قوم و برے مسئلہ کی کارا قدر رہی ہے ایک وقت بود کہ حالات بسیار خراب بود اور ما سوائے ازی ویلفیئر دیگر وہ ویلفیئر سوسائٹی منے ہزارہ قوم اس مو وجود نہ رشت او وقت را دزو زمان مو برے ہر خدا کے خودکش حملہ بدا یا بلاسٹ بدا کہ مو رفتے مرگی خود خدا قفی دیست کو گرفتہ رفتے برے شہیدائی کو مو از ورکر کو شہیدم ددی برے شہیدہ مو از ورکر کو زخمیم ددی کہ تا امروز اونا معذور استا خوب آلی انسان صرف خدا گریبان کو کدا ایک چیز رفی کرمونا سوچ منا کہ امی ادارہ کہ ایک قدر مخلص شدہ کہ قوم و مسلک کار قدر و کار قدر رہی استا قوم دم سب قدر ازمو چیز کار قدر رہی ہے فیڈ بیک شی برے ازمو چیا خدام کہ دا خاص فیڈ بیک نہ رہے دو جائے برے ازمو ایک چیز احساس مشنا
کہ واللہ تانوس ہم بیدار نشدیں بیداری میں خایا بیدار شنی بائے برے ذات کو کس فکر نکھنا اگر فکر منی اجتماعی فکر کو امروز اگر میں خائی کہ واقعی پیش بولین کامیاب بشین کامیاب شنین شرطی اول چیستا کہ ذات کو گروبر تا ذات کو گروبر نشدے ایچ خودم قسم کامیابی نصیب انسان نمشن صرف برے خود کو زندہ بدن زندگی کدن زندگی نیا میں خواہی زندگی کنی اجتماعی زندگی ریاض بھی گئے اور منی اجتماعی زندگی ہم خوب بچر بفامی بیشتر وقت نمی گرو خداوند عالم شمو تمام را عزیز زیادتر وقت نمی گرو خداوند عالم کامیابی کامرانی نصیب کنا خداوند عالم تمام و رضی و تاجی بور کنا واقعی اتحاد و اتفاق نصیب مو کنا غیر عزیز کی مو میں نے مدت 20 سال لبابی گبر کی معافیشم عرض کروں میں نے 20 سال میں نے قوم و مسلک ہو ہر قسم تکلیف ہو ہر قسم مسائل کی موجودی انتہائی جائی افسوس استا عمومگا کی بائتو حق را بگی حق نام خدایا اور برے حق بچے ماں مجبور شدہ یک گپنگم خدا نخواستہ دل چمو بد نشنا تا امروز را واقعی موحق را نفانی ایسیتی چیئرمین نور ویلفیئر سوسائٹی ایگم رمامو چیرکی برے شہید ہم دے دی برے شہید زخمی ہم دے دی ہر قدم قسم کی کاربود مکھدی مگر تا امروز را مور فیڈ بیک اس طرف قوم و ملت مو کہ مو ایک خواہش دشتی کی ملاو شنا تاکہ خدا نخواستہ امی ادارہ بن شدہ ختم نشنا اور حقیقتاً دمو حدم رسیدہ بود کہ عامر بھائی کو ماں بن منو یا بس عباس بھائی سنبھال وقتی با خود مو معلوم ما تمام شرطو غم کردو اجائے ماں مجبور شدوں کہ واقعی باید ماں حق را بیان کرنا ٹھیک از حق روگانی نکنو ماں باید ہو فیڈ بیک چی ملاو شوئے ٹائم روز را ایچی ملاو نشنا اور توقع مونے رشتے نہ دریم اور انشاءاللہ ہر رنگ کی مور فیڈ بیک ملاو شنا تاکہ زندہ ہم بشوں خود کو اگر ماں سودا کرنی شروع سودا ہم منوں مگر ای دارا انشاءاللہ العزیز امیتر سسٹم چی چلی را مورا خدا کنا شبابت ایمبولنس چی بشا ٹیکنیکل کی خیاتی ادھر زیگری آدمی دیمو تاکہ خواہرہ اتا خانوالا استا کی مجبور استا اونا از مجبوری پور بیتنا پوچی رزالی خود ہو بدون ازی کہ منتظر بشے کہ پس دروازے مکم خیرات کی مہینا ٹھیک ازو بس ازالینا از 2012 سے استا ایمی ٹیکنیکل سینٹرز ہمسر چلی رہی استا ایمبولنسز چلی رہی استا بلڈ یعنی خون عطیہ خون تانوس چلی رہی استا مگر اگر ما تو خنوم یک عطیہ خون کرتی مو ضرورت ممشنے کی یکو بایا بلڈ ڈونیٹ کرنا برے ازو ہم 20 نفر مو فون کرنی مشکل حق امیہ حقیقت امیہ قوم امیہ مسلک امیہ موہ برے انسانیت بدر شدے اس قوم فارغ شدہ برے مسلک کو فارغ شدہ مو برے انسانیت پائی پورے وقت بہت آباری اس قوم کو از مسلک کو یا وہ خیری تانوز ندی دے
یک پیش شدہ ہمکار و ہمکاری نریگے مزبر انسانیت جہاد کریں. بسیار زیاد معذرت میں خواہی الفاظ آئمہ ہم ذرا تلخ و فروش استا مگر گفتم حق نام خدایا رہی جائے کہ استاد شدے باید برائے خدا گفتے بدون ایسی کہ دبلے اگو لالیچی بندگی گفتے بدون ایسی کہ بلے لالیچی دنیای گفتے دیگا انشاءاللہ ورکرز کنوینشن دیگا ہر چیم ہر جائے وہ مجلس یام بود بس سخنہ ازموم شاید کم ذرا چینج بشا ایک بار از خاطر معروفوں لیکن جی ماشاءاللہ تمام از خود شیشتہ ہے وہ بیگانے نشیشتہ اور گیلا انسان از خود خودنا بسیار زیاد تشکر مہربانی جو شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا خواست تمام منتظمین اجازت میں خواہیم کہ در اردو زبان خطاب کروں. اردو ہماری قومی زبان ہے اس لیے آپ سے سب سے اجازت چاہوں گا کہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کوئٹہ ڈویژن کی طرف سے اردو میں خطاب کروں. اولاً تو مجلس وحدت المسلمین کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں ہمیں دعوت دی. اس کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں تاریخ کے حوالے سے کچھ واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے ایام فاطمیہ چل رہے ولایت کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ولایت کا فلسفہ امام علی علیہ السلام ولی خدا ولایت رکھتے تھے اس وقت لیکن کیا شروع میں ولایت ظاہری نہیں تھی ان کے پاس حکومت ظاہری نہیں تھی. ان کا کیا ہوا اس کی وجہ سے کیا مشکلات آئے. ایام فاطمیہ آپ کو معلوم ہے بی بی زہرا کا حق چھینا گیا جو جنت کی خواتین کی سردار ہے ان تک کا حق چھینا گیا. آپ سوچے ایک عام مسلمان ایک عام سادہ سے انسان کا حق کیا نہیں چھینا جائے گا اس حکومت میں. ولایت موجود تھی امام علی موجود تھے لیکن پھر بھی حق چھینا گیا. جنت کی عورتوں کی سردار کا حق چھینا گیا. ان کو مظلومانہ شہید کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ حکومت کی نہ ہونا ولایت کا نہ ہونا. ایک دینی ایک فقہی آدمی کے ساتھ ولایت کا نہ ہونا. آج بھی وہی صورتحال ہے. جب تک ایک ولایت حقیقی ولایت حق ولایت فقہی قائم نہیں ہوگی عدالت قائم نہیں ہو سکتی دنیا میں. عدالت کے قیام کے لیے نا ولایت فقہی کا قائم ہونا لازم ہے. یہی فلسفہ میرے نظر میں مجلس وحدت المسلمین لے کر آئی ہے کہ ولایت کا حق حکومت کا حق اس کو زیادہ ہے جو زیادہ دین شناس ہے جو زیادہ دین پر عمل کرنے والا ہے. جس طرح حق رہبری جیسے رہبر آیت اللہ خامنائی کو دیا گیا ہے کس بنیاد پہ کس نکات پہ کہ وہ زیادہ دین شناس ہے باقی مجتہدین میں اعلیٰ ہے عالم ہے. تو یہی فلسفہ ہے مجلس وحدت المسلمین کا کہ جب تک ایک ایسی حکومت قائم نہیں ہوگی جس کی بنیاد دین ہوگی دنیا میں عدل کبھی قائم نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن ہے کہ عدل قائم ہو پائے. ہمارے سرزمین پاکستان کا نام تو پاکستان ہے بنیاد لا الہ الا اللہ ہے لیکن عمل کرنے میں کوتاہی ہے. ہمارا صرف نام لا الہ ہے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن ہمارا آئین ہمارا قانون وہ چیزیں سپورٹ کرتا ہے جو مغربی فلسفہ ہے. مغربی فلسفے کی بنیاد پہ ہمارا آئین بنا ہوا ہے اور کچھ چیزیں اسلامی قانون کے مطابق قانون میں موجود ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ کسی کو اس کا حق نہیں ملے گا. خاص کر ہم جیسے کمزور و مظلوم ہم جیسے اقلیت والی قوم ہمیں تو کوئی نہیں پوچھے گا. ہم 1400 سال سے مظلوم رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی ولایت اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے.
1400 سال میں امام علی علیہ السلام کے بعد، مختار کی حکومت کے بعد، آج یہ کچھ عرصے پہلے جمہوریہ اسلام میں پہلی دفعہ تشیع کی ایک حکومت قائم ہوئی ہے. اس کا ثمر پورا عالم اسلام دیکھ رہا ہے. اس حکومت کا ثمر، اس کے فائدے پورے عالم اسلام تک پہنچ رہے ہیں. آج فلسطین کی محافظت کے لیے کون کھڑا ہے؟ خود فلسطین کے عوام اقرار کرتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے. تو اسی نظریے کو آپ تک پیش کرتے ہوئے کہ ولایت عدالت قائم کرنے کے لیے ولایت فقہ ضروری ہے، اور فی الحال پاکستان میں ہمارے پاس واحد ذریعہ مجلس وحدت المسلمین ہے. اسی باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گا. السلام علیکم. سمجھو آپ نے لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. میں اپنی طرف سے مجلس وحدت المسلمین ہزارہ ٹاؤن کی جانب سے اپنے معزز مہمانان گرامی، خصوصاً مرکز سے جو ہمارے قائدین یہاں پر تشریف فرما ہے، علامہ مقصود جونکی صاحب، اسی طرح سے ملک اقرار صاحب ہمارے مرکزی رہنما، اور صوبائی صدر جناب ظفر عباس شمسی صاحب، سہیل شیرازی بھائی صوبائی جنرل سیکریٹری، اور دیگر تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور کوئٹہ کے مومنین کے ساتھ یہاں پر مخاطب ہوں. چند جملے ہزارگی میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، اگر اجازت ہو. ایک صلوات بخیر. تشکر ازی پروردگار عالم کی، خداوند عالم کی موقع ردد کی مو تمام یک جای شده که در دیگر خطاب کنیم، یک گفتگوی، یک پیامات را که از خدمت شما عرض کنیم و خداوند عالم این جمع شد از ما را واقعا یک از عبادات خود رو قرار بده. ما دو سه نکته را گفته چون که مهمانان زیاد است، زحمتای شما را تمام کنم. اولی که ما وقتی که موری ووٹ میندازی، این ووٹ را خیال مونم که ذاتی ملکیت از مایه. ما در بنیادی مفادات ذاتی خود یک آدم که از ما خود سلام دعا داره، از قومی مایه، دوستای مایه، ما از رشته‌دارای از ما است، از این طایفه از ما است، از قبیله از ما است، تمام این ووٹ را که است میندازم. چون که خیال مونم این ذاتی ملکیت از مایه، این حق از مایه. در حالی که خبر نیم که کدازی ووٹ خود را ما میخوایم این تقدیر پورا از این ملت را در دست یک آدم که امور ما ووٹ دادم در دست ازو بدم، او را که است اختیارات میدم، او را که است اقتدار میدم بنیازی معاشره. او مایه صبح که است تنها فیصله ذات از مر نمونه، او تنها که است فیصله خاندان از مر، قوم و قبیله از مر نمونه. او انده از این اختیاری که در ذریعه ووٹ از ما حاصل کرده فیصله تمام مردم را منه. هر نفری که است، هر نفری از قوم از ما، ملت از ما که پیدا مشنه، جوانای ما، خواهرای ما، بزرگای از ما، در ما که از این ووٹ خو اختیاری تمامی از اینا را گرفتم در دست از این دادم. خب وقتی این قدر کلام ذمه‌داری را ما در دست یک نفر میدم، پس ما باید هر سوچ کنم که واقعا این آدم این اهلیت را داره، این صلاحیت را داره که ما اقتداری تمام را بدم. امروز ما ذاتی مفاد خود توخ کردم، ما ذاتی سلام دعای خود توخ کردم، ما امروز که است قوم و قبیله توخ کردم. این نفر چقدر دفاتیان آمده، چقدر که است ما گپ گفتم، گپ ما گوش کرده. اینها تمام که است ذاتی سوچ است، در حالی که ما چیکار کنم این آدم را نسل‌های قربان کرده در دست از دادم. این نسل‌های از مرا میتونه آباد کنه، میتونه که است نسل‌های از مرا تباه کنه. اگر خدا نخواسته او در آدم را ما بیارم مسلط کنم، بیارم که است بریزی
که صبح اون نسل‌های از ما رو بگیره تباه کنه. یک نوجوان از ما رو بگیره غلط فکر بیده. یک نوجوان از ما رو بگیره که است گمراه کنه. یک نوجوان از ما رو بگیره از راه خدا، از راه دین که است بدر کنه. یک نوجوان از ما رو بگیره در یک عملی بدی که است گرفتار کنه. این ذمہ دارشی کیه؟ بذیر سوچ کنیم که این ذمہ دارشی ماییم. این نیه که ما تنها رفتم اون روز وقت انداختم، نه. عیاشی رو کرد، کرپشن رو کرد، بدی رو کرد. ما در خانه نماز خواندم، حج کردم، عزاداری کردم، نظر گرفتم، نیاز کردم، اما اختیار بال کرده در دست اوتر فسادی آدم دادم. امروز هر کسی که اگر خدا نخواسته یک نفرم گناهکار شونه، یک نفرم که است اگر نقصان بال کنه فکری اخلاقی هر رنگه که است اگر نقصان بال کنه ذمہ دار از این اونمون روز از ما است، ما خود بستم که رفتم اونجا ووٹ خواندم. پس عزیزان این یک ریزه ذمہ داری نیه که ما که است ما رو ووٹ میندازم بس قصه ختم. نه، هر چیزی که منیزی قومش نه اگر خوبیشونه منه خوبیشم شاملی، اگر بدشونه بدیشم شامل است. ما چیکار کنم اون در رودا را تا روڈ که است اگر جور شونه یک جوان از ما خراب شونه کدامشی که است ما در فایده یا در نقصان است. ما در نقصان است. عزیزم باید مو سوچ کنی آدمی که کردار نداره، آدمی که از شراب و از مختلف چیزها او حیا نداره، آدمی که مای خواهرها را که است در پیش نامهرما که است میاره غیرت و عزت و آبروی از قوم را که است مبره، آیا او لایق از این ووٹ از ما است؟ تو کنین عزیزان این تمام اگر ما در گفتی سرچنده خود در گفتی تمامی کلان خود در گفتی یکو بزرگ خود در گفتی بابه خود رفتم ووٹ دادم عقل خود استعمال نکردم در یادشون باشه که بس از او بعد روزی صبح من قبر رفته که است گفته نمیتونیم که من از گفت از او دادم. خدا مگه شما رو عقل ندادم، شما هیچ سوچ نداشتین، فکر نداشتین. این او چیزهایی است که باید ما توخ کنیم که ما در بنیادی چیز باید که است معیاراتی ووٹ از ما چیز باشه. یک نکته. دویم چیزی که ما میخواهیم بیان کنم حواله دینی سیاست است که یعنی دینی سیاست را در دو سه جمله کوشش کنم که دیفاین کنم برای شما بیان کنم. دینی سیاست از خود چند اصولا داره. یک از اصولهای دینی سیاست این است در بنیادی انسانیت است. بعضی ها خیال مونه که نه اگر دین را در قول آوردیم مگر نه دیگه انسان ها رو بس چی کار کنیم. نه، دیندار بودن یعنی تو بندگی خداوند عالم را قبول کردیم. وقتی ما قبول کردم که حکمران از ما، اصل حکمران از ما، اصل حاکمی وجود از ما خداوند عالم است، از ما هر کاری مطابق رضای پروردگار ما و خداوند عالم من حدیث است که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مگن که الخلق ایال الله، مگر مخلوقی خدا که یکو اولاد نداره، یکو نسل نداره، یکو رشتیدار نداره، لیکن مخلوقاتی خدا در منزله در جای اهل و عیال خدایه و پیش خداوند عالم او کسی از تمام زیاد محبوب بنده خداوند عالم است که او خدمت کنه در بندگانی خداوند عالم. من قرآن مجید چی قسم خوانده که تمام انسانان اولادی حضرت آدم هستند. یک دیندار، یک آدمی که در بنیاد دین در آن میخواه سیاست کنه این توق نمونه که این عیسائیه، این توق نمونه که یک هندو هست، این توق نمونه که از مذهب از ما است یعنی است و این توق نمونه که اینمی هم که است بنده خدا است. مولای کائنات امیر المؤمنین علیه السلام من خطی که مالک اشتر داده بود چیز داده بود که کت مردم در بنیادی عدل و انصاف رفتار کنم، مهربانی رفتار کنم. تمام انسان از دو جهت کی است بیرار تویه، یا او کی است بیرار نوعی است یعنی مانند است تو انسان است و هر انسان باشه اون کی است بیرار تویه، یا کی است در بنیادی از اینکه او بیرار ایمانی است. تو کنی هزار جهت تو کنی انسان من خود خوب بیرار است. لہذا دین بنیاد چی؟ دینی سیاست بنیاد چی برای انسانیت است. اگر کس این انسانیت درد انسانیت را نداشته باشه، اگر کس دردی مردم را نداشته باشه او نمیتونه که بگه ما که است یک دینی سیاست کنه.
پس این در بنیادی ایگو خاص نظریه‌ای که ما فهمیده و تا چیزانی اولین چیزی انسانیت است. دویم چیزی در بنیادی عدل و انصاف است. خداوند عالم عادل است. تمامی ائمه معصوم علیهم السلام، تمامی انبیاء علیهم السلام اونها عادل بودند. عدالت صفتی خدایا. یک نفری که میخواد باید دینی سیاست کنه او باید که است عدالت را انصاف که است رعایت کنه. لیکن که عدالت رفتار کردن هم رفتاری عدالت که است سخت است، هم که یک عادل انسان که است پیش رفتن سخت است. امیرالمومنین را چقدر اذیت کردن تا حدی آمد که امیرالمومنین گفتی شهید شدن. از خاطر چی؟ از خاطر شدت عدالت خود امیرالمومنین شهید شد. چرا مردم عدالت را برداشت نمیتونن. مثالی بدم از آقا رضا. آقا رضا یک اسکالرشیپ بوده که منی از او استودنت را کمک میکردن. امو ادمیشن فیس از اونها که است میدادن. من از یک نفر از بسیار مؤمنین که همیشه در صف مؤمنین بوده است عالم که هر عالم رابطه داره در صف اولی جماعت است کربلا حج هر چیز انجام داده. اما تا این روزه که است ناراض نامش نمیگم ناراض است. یکو وجه منطقی نیه. مگه چرا؟ مگه اینزی وجه که بچی از منه که در فلان یونیورسیتی میخوان 60,000 داده و 60,000 داده بود آقا رضا اندازه که و بچه فلان نفره او گرفته بود 1 لک روپیه داده بود. خب این که آقا رضا داده او را 1 لک روپیه او ادمیشن فیس از او 1 لک گورنمنت مطابقی هر چیز که رول و ریگولیشنز داره مطابق هم زو داده 1 لک. بچه است تو که است فیس 60,000 دور باید چند میده. 60,000 زیاد داده نمیتونه. بعضیار 20,000 هم داده بعضیار 15,000 هم داده. لیکن بنیاد چیه اینیه. یک آدم تو عدالت را برداشت نمیتونه. باید عدل و انصاف برداشت شونه. دو چیز امسو اولا که از ما فهمیدش خدمت که است خدمتی بندگان خدا این سیوم که است بنیاد است. کسی اگر جذبه خدمتی مردم را نداره این گفته نمیتونه ما یک دینی سیاست منم. خدمتم تو یک دفعه که است ما خدمت منم چند قسم 3 قسم شده میتونه. یکی که ما خدمت منم برای ازی که شما صبح روز مرا ووت میده. خدمت منم برای ازی که صبح شما مر که است کلام که است جور کنه. خدمت منم برای ازی که شما مر که است صبح یک شخصی فایده که است ما بال کنم مشهور شونم. خلاصه ایگو رنگه شخصی فایده خود تو کدام ما خدمت منم. نه این خدمت در پیش خداوند عالم قبول نیه. این اخلاص نداره. من از این خلوص نیه. چرا که تمام این خدمت ما در فایده خود کدام ما اینجا در حقیقت خودغرضی است. این خدمت نیه. دویم یا خدمت منم برای ازی که مردم از ما راضی باشه تعریفای ما کنه مردم خوشحال باشه. عزیزان محترم این خدمت هم بس ما در جای منم که مردم اگر خوشحال شد خدمت منم. در جایی که مردم تعریف نکنه مرا حاجی آقا نگه حاجی نگه لیدر صاحب نگه قائد صاحب نگه دیگر که است ما خدمت نمونم. اینجا که است در حقیقت باز ونمو ما برای خودغرضی و در اصطلاح دینی اگر ما بگی این یک شرک مشنه. در اصطلاح دینی این خدمت صحیح نیه که فقط این سوچ کنم که مردم از ما راضی شدن. نه یک دفعه خدمت منم که هم مردم راضی شدن هم خداوند عالم راضی شدن. این که است که خداوند عالم شرکه این منمو مسلم آیا و آخریش این است که ما خدمت فقط برای رضای پروردگار کنم. اینجی است که خدمت از ما چای مردم مر خوب بگه بد بگه ما از خدمت پس نموشم. مانند امیرالمومنین مردم که چیسته نبود اما امیرالمومنین مراد برای مردم چا میکند. مراد اونمو امیرالمومنین برای مردم که است باغهای از این خرما و از مختلف چیزا زده برای مردم وقت میکرد. اگرچه مردم که چیسته نبود لیکن بازم خدمت خو انجام میده. چرا؟ از این خاطر که وقتی اونا خدمت انجام میده چی میگو فقط برای رضای پروردگار است. چون که رضای خدا را اگر بخوای حاصل کنی اینمی که است راه است. و آخریش بیان کرده دیگر زحمتای شما تمام او است که سیاست دینی در بنیادی از این است که هر
در خلاف ظلم که است همیشه باید ایسته باشه. مولای کائنات میگه که هر ظالم باید دشمن باشه، که هر مظلوم که است باید دوست باشه. نه فقط دوست بلکه حمایت کنه. اگر که است ما یکو مظلوم را حمایت چی نمیتنی و حمایت نمونی و همدردی یکو مظلوم در دل از ما نیه و اگر که است یکو ظالم نفرت چی در دل از ما نیه بس او وقت ما شک کنی که آیا ما انسان هم است یا انسان نی. بنیادی شرط انسان چیه؟ یعنی احساس درد برای انسان های دیگر است. اگر دردی ما برای مظلوم ندارم، اگر ما که ظالمین که است خوشحال هستم، بس بفهمی که دیگر اینجا ما شرط انسانیت را از دست بدم. امروز در دنیا چیکار میشنه و شکر خدایا اگر در افغانستان ظلم شده هم که است مجلس وحدت علما همیشه ایسته شدن. در کویته اگر ظلم شده هم که است تمام مؤمنین که از ما ایسته شدن. اگر که است در ایگو سری دنیای دیگه در یمن باشه در هر جای باشه ظلم مشنه، در هر جای حتی آفریقا اگر باشه ظلم شنه، حتی در خود امریکا که در تو سیاه فهمایی که در ظلم مشنه هم که است هم مجلس وحدت هم یارو کسی که انسانه که چی است. امروز اگر که است در غزه شما تو کنین ظلم شده رایه، اگر در فلسطین ظلم شده رایه، اگر که است ما دردی از اونها رو نداشته باشم بس بفهمم که دیگر ما انسان نیم. لیکن تمامی شما بگین اون قدر که آواز برای فلسطین، اون قدر که آواز برای غزه بال مشنه، چرا برای کشمیر بال نمشنه؟ چرا برای کو جای دیگر که است بال نمشنه؟ وجهش ای است آیا ظلم که در غزه شده رایه، ظلم که در فلسطین شده رایه، آیا که است این ظلم که دیگر ظلم ها برابر؟ شما تو کنین فلسطین تمامی انسان ها که است او طرف رجوع کردن، فطرت های تمامی انسان ها در طرف خود کش کردن. امروز فلسطین معیاری انسان بودن انسان جور شده، انسانیت انسان جور شده. امروز فلسطین خلاف ظلم کل مظلوم اگر ما بگی کل مظلوم اگر جور شده امروز مردم غزه جور شده. اگر امروز بگی کل ظالم اسرائیل و امریکا و هر کسی که کدر زنا در سال میده کل دشمنای انسانیت جمع شده در اینجا. اگر در فلسطین اونا شکست مخوره اینجا انسانیت شکست خورده. اگر که است در فلسطین اینا شکست مخوره مردم از اینا اینجا که است مظلومیت که است شکست خورده. و در مقابل چی؟ اگر اینا شکست مخوره کی کامیاب شده؟ کل کفر کامیاب شده. کل ظلم که است اینجا کامیاب شده. اینجا یعنی جای است که انسان واقعا اینجا نمیتونه که پای خو پس کش کنه. پس هر مظلومی که در جهانی باشه ما باید که دزو باشی و الحمدلله مجلس وحدت مسلمین این ثابت کده و بوده و همینجی فایده هایشی ما خدا و الحمدلله دیده. هر وقتی که مجلس وحدت مضبوطه قوم از مؤمنین کویته حاضره که است مضبوط بوده الحمدلله. هر وقتی حاضره مضبوط شونه مجلس وحدت هم مضبوط میشنه. هر دویشی که است یک جای که است پیش مرداباد مرداباد امریکا مرداباد اسرائیل مرداباد مرداباد اسرائیل مرداباد 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 اسرائیل مرداباد برای نابودی و امریکا و اسرائیل بلند صلوات. آخری نکته نمزینجی بیان کردم که تو هر وقت که اینجی حالات بسیار سخت بوده، حالات بسیار مشکل بوده، وقتی که هیچ کس پشت پناه از ما نبوده شما توف کنین کی کد از ما ایسته شده؟ کی کد از ما که است در حالات سخت ایسته شده؟ مجلس وحدت مسلمین بوده، مؤمنین پاکستان بوده، اینها تمام ایسته شده و پشت پناهی مردم حاضره که پاکستان اگر ما زندگی مونیم یک مضبوط سیاسی قوت باید داشته باشی. چی منه اسمبلی بوری چی نبوری بازم باید سیاسی قوت داشته باشی. نداشتی دیگر اونمو حال از ما که دیگه سالها تیر کردی. اما الحمدلله خدا یک نعمت بزرگ عطا کرده در صورت مجلس وحدت مسلمین که امروز تمام مؤمنین را پورا مردم حاضره را یک کلام که است قوت من پاکستان جور کرده
یک کلام کی است قوم جور کده که تمامی مؤمنین پاکستان کی است کنکت کده و پشت پناه از تمام کی است انشالله مؤمنین پاکستان پس پشت از اینا را از ما را تمام را کی است گرفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نعره رسالت نعره رسالت نعره حیدری حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صلوات. عزیزان محترم، میں مجلس وحدت مسلمین ہزارہ ٹاؤن ان کو ایک کامیاب کنونشن منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں علامہ مقصود علی ٹونکی صاحب اور ملک اقرار صاحب اس کنونشن میں شرکت کی جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس کنونشن میں تشریف لے آئے. عزیزان محترم، ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم حق کے ماننے والے ہیں، عادل امام کے ماننے والے ہیں. اس وقت فلسطین میں ظلم ہوا ہے. ظالم اسرائیل فلسطینیوں پر بارہا ظلم کرتا آیا ہے. 3 جنگیں تقریباً لڑ چکے ہیں، لیکن وہ اسرائیل یہی کہہ رہا تھا کہ میں ناقابل تسخیر ہوں، لیکن شیعان علی ابن ابی طالب آگے بڑھے اور انہوں نے فلسطینیوں سے کہا، اے فلسطینیوں، یہ اسرائیل ناقابل تسخیر کا جو بات کرتا ہے نہیں، ہم اسے تسخیر کر سکتے ہیں. اسلحہ ہم دیتے ہیں، تم لڑو. تو اسلحہ دیا گیا ان کو. جو پہلے خدودوں سے لڑا کرتے تھے تو ان کو جب اسلحہ ملا تو انہوں نے لڑنا شروع کیا. وہ ناقابل تسخیر اسرائیل ان کو ان فلسطینیوں نے مسخر کر دیا. اندر چلے گئے ہیں، اسرائیل کے اندر جا کر ان کو گرفتار بھی کیا ہے اور ان کو قتل بھی کیا ہے. اپنے انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ ایک وہ دور بھی آئے گا کہ جب ہم اس اسرائیلی حکومت کو ختم کر کے ہم مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھ دیں گے. عزیزان محترم، مجلس وحدت مسلمین اس نے یہ کنونشن منعقد کیا ہے
عزیزان محترم، کچھ بات ہو جائے سیاست پہ کہ آپ سب لوگ تشریف فرما ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ کوششیں کر رہی ہیں اپنے اپنے امیدواروں کو لانے کے لیے. تو اس طرح مجلس وحدت مسلمین بھی وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنے کینڈیڈیٹ لائے اور الیکشن لڑے. 2 حلقے ہیں ہمارے پاس. ان دونوں حلقوں پر انشاءاللہ ہمارے امیدوار آئیں گے اور ان دونوں حلقوں میں وہ الیکشن لڑیں گے. اور اس مجمع کو دیکھ کر مجھے امید ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ ہم اور ہمارے وہ کینڈیڈیٹ جو ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے. دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سیاست میں حصہ لیں. جناب، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بل جو ہے وہ اسمبلیوں میں پاس کیے گئے. حالانکہ وہاں پہ کچھ پارٹیوں میں شیعہ بھی تھے. کسی نے اس بل کو کے خلاف بات نہیں کی. بل پاس ہو گیا، صدر مملکت تک پہنچ گیا. اس وقت مجلس مسلمین اس نے تگ و دو کی کوشش کی اور اس بل کو رکوایا گیا. تو یہ ساری مجلس وحدت مسلمین کی کارروائی تھی. اس نے کوشش کی ہے کہ اس بل کو ختم کرایا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کاش کے اگر ہمارا آدمی اسمبلی میں موجود ہوتا تو وہ شاید حائل ہوتا اس بل کے پاس کرنے میں. اسی طریقے پر نصاب ہے، نصاب جو ہمارے بچوں پر پڑھایا جا رہا ہے. آپ وہ دیکھیں جن کو ہم نہیں مانتے، جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، جن سے ہم دور ہیں، وہ لوگ جو اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو کربلا میں اہل بیت کے قاتل ہیں، ان کو نصاب میں لایا گیا ہے اور ان کی مدح سرائی کی گئی ہے. ہم ان کو پسند نہیں کرتے. یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ نصاب شیعان علی بن ابی طالب کے لیے علیحدہ تیار کیا جائے، علیحدہ نصاب کی منظوری دی جائے. تو یہ ہمارا نمائندہ اسمبلی میں ہوگا تو وہ وہاں پہ یہ سارے مطالبے کرے گا. ہمارا چونکہ نمائندہ اسمبلی میں نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی کارروائیاں ہو جاتی ہیں. بہرحال میں اس وقت آپ سب سے کہتا ہوں، ووٹ ایک امانت ہے جو آپ کے پاس ہے. امانت حقداروں کو ملنی چاہیے. جو اس کا حقدار ہے اس کو ادا کرو، اس کو نہ دو جس کا حق نہیں ہے. آپ لوگوں کے حقدار
اس وقت کی مجلس مسلمین ہے. مجلس مسلمین کو ووٹ دیا جائے، ان کو نمائندوں کو کامیاب کیا جائے. میں آپ سب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ مجلس وحدت مسلمین کے جو کینڈیڈیٹ ہوگا آپ اس کو ووٹ دیں، اس کو کامیاب کریں، اس کو اسمبلی میں لے کر آئے. میں اپنی ماں کو، بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہوں گا کہ اپنی امانت مجلس وحدت مسلمین کے کینڈیڈیٹ کو دیں، ان کو وہ دیں. انشاءاللہ یہ مجلس وحدت مسلمین آپ کی نمائندہ جماعت ہے، آپ کی نمائندہ پارٹی ہے. یہ آپ کی نمائندگی کرے گی اور ہر حال میں آپ کے حقوق جو ہیں وہ ان کو حکومت سے چھین کر آپ کو دے گی. یہ ہماری پارٹی ہے، یہ عام پارٹی نہیں ہے، الہی پارٹی ہے. جو الہی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے. وہ سامنے آئیں گے، وہ اسمبلی میں آئیں گے اور اپنے حقوق جو ہیں وہ لے کر اپنے عوام کو دیں گے. انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور آپ سب لوگ جو ہے وہ اس وقت وہ کامیاب ہوں گے کہ آپ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا، آپ کا ووٹ ادھر ادھر نہیں جائے گا. ایک ووٹ بھی اس میں خیانت نہیں ہوگی، ایک ووٹ بھی ادھر ادھر ضائع نہیں ہوگا. وہ تمام کے تمام ووٹ مجلس وحدت مسلمین کے نمائندوں کو ملیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. سب سے پہلے میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے عزاداری ونگ کے مرکزی صدر جو اسلام آباد سے خصوصی طور پر آج کی اس ورکرز کنونشن میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، جناب عزت مآب ملک اقرار حسین صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. مجلس وحدت مسلمین ہزارہ ٹاؤن نے انتہائی خوبصورت محفل سجائی ہے ورکرز کنونشن کے عنوان سے، جس میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے بھائی اور بزرگ تشریف فرما ہیں. قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی نے فرمایا تھا کہ وطن عزیز پاکستان میں ہم 3 حیثیتیں رکھتے ہیں اور تینوں حوالوں سے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. پہلی ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا امت مسلمہ کے مسائل سے خود کو لا تعلق نہیں رکھ سکتے. اگر غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہو، اگر کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہو، اگر دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہو، تو ہم بحیثیت مسلمان کے اس ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور ظالم کے خلاف قیام بھی کریں گے. دوسری حیثیت ہماری اس ملک کے اندر شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں.
ہمیں فخر ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، جس نے ہمیں درس دیا تھا کہ ہیہات من الذلہ، میرا شیعہ کبھی بھی ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تیسری حیثیت میری یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں، یہ پاکستان میرا وطن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی تھے اور بابائے قوم تھے، اس ملک کے باپ تھے، اس قوم کے باپ تھے، وہ شیعہ تھے اور اسے شیعہ ہونے پہ فخر تھا۔ میں پاکستانی ہوں اور اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ مادر ملت فاطمہ جناح جو مدر آف نیشن تھی اور پاکستان کے قوم کی ماں تھی، وہ شیعہ تھی۔ لہذا بحیثیت پاکستانی میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کے افکار کی وارث ہے، اس راستے پہ چل رہی ہے، اس مشن کو آگے بڑھا رہی ہے جس مشن کا آغاز قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے کیا تھا۔ وہ پاکستان کے عظیم قائد، وہ فرزند خمینی، وہ خدا کا ولی جو جب تک زندہ رہا تو ظالموں کے لیے آنکھوں کا کانٹا بن کر زندہ رہا، وہ جب تک زندہ رہا تو پارا چنار سے لے کر کوئٹہ تک، کراچی سے لے کر کشمیر تک شیعیان علی کی آنکھوں کا تارا رہا، اور پوری قوم یک زبان ہو کر یہ نعرہ لگاتی تھی کہ پوری قوم کے دل کا چین عارف حسین، عارف حسین۔ آج مجلس وحدت مسلمین عارف حسینی کی فکر کی وارث بن کر سرزمین پاکستان میں تشیع کے پیغام کی محافظ ہے، تشیع کے حقوق کی محافظ ہے۔ اگر کوئٹہ کے اندر شیعیان علی کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ کون سی جماعت تھی، وہ کون سے قائد تھے کہ جس نے کوئٹہ سے لے کر کراچی تک اور کشمیر سے پارا چنار تک پورے پاکستان کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو گھروں سے نکالا، جو -10 سینٹی گریڈ میں روڈوں اور راستوں پر آ کر کوئٹہ کے مظلوموں کے ساتھ، کوئٹہ کے شہداء کے ساتھ، کوئٹہ کے وارثان شہداء کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے بیٹھے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ کوئٹہ کے شیعہ تنہا نہیں ہیں، کوئٹہ کے ہزارہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ یہ منظر ہم کبھی نہیں بھلا سکتے کہ یہ مجلس وحدت مسلمین تھی جس نے بلتستان کی اس سردی سے لے کر کراچی کے روڈوں اور راستوں کو بلا کر کے رکھ دیا تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد جماعت تھی جس نے ایک فرعون وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعلیٰ رئیس ثانی کو اپنی حکومت سے برطرف کر کے گھروں کو بھیجا تھا۔ یہ اس قوم کے اعتماد کا نتیجہ تھا، اور یہ MWM کی نڈر اور بہادر قیادت تھی جو کل بھی میدان میں تھی اور آج بھی میدان میں ہے۔ ہمیشہ MWM کا ساتھ دیا ہے، نہ فقط کوئٹہ کے بلکہ پورے پاکستان میں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پارا چنار میں جب عام انتخابات ہو رہے تھے تو ہمارے بعض دوستوں نے کہا کہ چونکہ ہم پہلے یہاں سیاست میں حصہ نہیں لیتے رہے الیکشن میں، لہذا بڑا مشکل ہے اس مارکے کو سر کرنا۔ پھر بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوا KPK میں۔ ہمارے جو مرکزی سیکرٹری سیاسیات ہیں، میں نے ان سے پوچھا کیا صورتحال ہے بلدیاتی الیکشن کی؟ انہوں نے کہا کہ عزت بھرا مقام لیں گے ہم، لیکن ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ وہ جو بلدیاتی الیکشن کا حلقہ
اس کے اختیارات تحصیل چیئرمین کے MNA اور MPA سے زیادہ ہیں. الحمدللہ وہاں ہمارا پیپل پارٹی کے خلاف مقابلہ ہوا. PTI کا کینڈیڈیٹ بھی وہاں تحصیل چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا تھا، لیکن وہاں کے شیعیان حیدر کرار نے NWM پر اعتماد کیا اور ہمارا کینڈیڈیٹ 33,000 سے زیادہ ووٹ لے کر وہاں پہ کامیاب ہوا. یہ بہت بڑی ہماری کامیابی تھی. گلگت بلتستان کے اندر بھی مومنین نے ہمیں عزت دی. لہذا ہم ایک دفعہ پھر آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو پیغام دینے کے لیے. آئیے اس قومی جماعت کا ساتھ دیجئے، ہاتھ مضبوط کریں. علامہ ظفر عباس شمسی صاحب ہمارے صوبائی صدر آپ کو بتا رہے تھے کہ شیعت کے خلاف قومی اسمبلی میں ایک بل لایا گیا جس کا عنوان توہین صحابہ بل رکھا گیا. اگر ہمارا نمائندہ ہوتا قومی اسمبلی میں تو دشمن میں جرت نہ ہوتی یہ بل پاس کرنے کی. ہم اسمبلی سے باہر تھے لیکن پھر بھی قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے، ہماری پوری مرکزی کابینہ نے، پوری تنظیم نے اسٹینڈ لیا، جدوجہد کی. اراکین اسمبلی سے ملے، صدر مملکت سے ملے اور الحمدللہ وہ جو بل تکفیری لائے تھے، وہ جو شیعہ دشمنی پر مبنی بل آیا تھا، وہ آج کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے. اسمبلی بنانے، اسمبلی سے پاس کرانے والے بھی اسے قانون نہ بنا سکے. یہ بہت بڑی ہماری کامیابی تھی. لہٰذا آئیے اس شہر کے اندر انشاءاللہ NWM دونوں حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹ متعارف کرا رہی ہے. اگرچہ ہم قومی اسمبلی کی طرف بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا ہماری پوزیشن ہے، لیکن ہمارے مرکزی سیکرٹری سیاسیات اور مرکزی معاون چیئرمین صاحب کے جو ہمارے آزاداری ونگ کے سربراہ ہیں وہ کوئٹہ میں موجود ہیں. انشاءاللہ آپ مومنین کے مشورے سے، اکابرین کے مشورے سے، تنظیمی ذمہ داران کے مشورے سے ہم ان قریب ان دونوں حلقوں کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. ہماری جماعت ایک جمہوری جماعت ہے جو خدمت پر یقین رکھتی ہے. میں آخر میں شہید آیت اللہ بہشتی کا ایک جملہ بیان کرنا چاہوں گا. شہید آیت اللہ بہشتی فرماتے تھے کہ ما شیفتگان خدمتیم نہ تشنگان قدرت. ہم طاقت کے بھوکے نہیں ہیں، ہم کرسی کے بھوکے نہیں ہیں، ہم خدمت کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تاکہ ہم اس قوم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ کے مشورے سے ایک ایسی شخصیت کا یہاں پہ انتخاب ہوگا جو خادم بھی ہوگا ملت کا، جو باکردار بھی ہوگا، جو صالح بھی ہوگا، جو بہتر خدمت کا جذبہ رکھتا ہوگا. اور ان لوگوں سے آپ کو نجات ملے گی جو یہاں کبھی رقص و سرود کی محفلیں رکھ کے ہماری بیٹیوں کو نچاتے ہیں، قوم کی عزت کو رقص کراتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسے افراد آنے چاہیے ہماری اسمبلی میں ہمارے نمائندے کے طور پر جن کا اچھا کردار ہو اور لوگوں کو وہ پاکیزہ کردار کی طرف دعوت دیں. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین قاسم الجبارین ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. چونکہ یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ مجھے مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا، اور ہمیشہ پروگراموں میں ہم بھی رہتے ہیں اور یہ تجربہ رہا ہے کہ مہمان خصوصی جب آتا ہے تو پروگرام کا وقت ہمیشہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. البتہ چند لمحے آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پوری توجہ سے میری گزارشات آپ سنیں گے. سب سے پہلے میں اس حال میں تشریف فرما علماء کرام
بزرگان محترم، جوانان ملت، خاران محترم کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ایام اضحیٰ ہیں، ایام فاطمیہ ہیں۔ اس مناسبت سے تمام مومنین کو ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں اور اس کامیاب ورکر کنونشن کے انعقاد پہ ضلع ہزارہ ٹاؤن اور صوبہ بلوچستان کی صوبائی کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باتیں بہت سی ہو چکی، صرف 2 نکات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا مقصود ہے کہ جب میں یہ زبان سے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو اقبال نے کہا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زبان سے کہنے کے بعد کچھ ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ عائد ہو جاتی ہیں۔ پھر میں شیعہ ہوں، چاہے سیاسی عمل ہے تب بھی شیعہ ہوں، اقتصادی عمل ہے تب بھی شیعہ ہوں، تعلیمی میدان ہے تب بھی شیعہ ہوں، انفرادی میدان ہے تب بھی شیعہ ہوں۔ اور جب میں شیعہ ہوں، علی کا ماننے والا ہوں، حسین کا ماننے والا ہوں، اور اس حال میں بیٹھا ہوا ہر فرد جو نجیب بھی ہے، جو شریف بھی ہے، جو شہداء کا وارث بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا دل بھی حسین کا ہے، اس کی جان بھی حسین کی ہے۔ پس جب میرا دل بھی حسین کا ہے، میری زبان بھی حسین کی ہے، اور میری زبان سے علی ولی اللہ کی صلاح بلند ہوتی ہے، تو پھر جب الیکشن کمپین ہوگی تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے، یہ پاکستان میں، یہ کوئٹہ میں، یہ ہزارہ ٹاؤن میں حسین والوں کا، علی والوں کا کینڈیڈیٹ ہے یا کسی ایسی جماعت کا کینڈیڈیٹ ہے کہ جس کا نہ کردار ہے نہ گفتار ہے۔ پس عزیزان محترم، بزرگان محترم، ایام فاطمیہ جہاں ہمیں غم کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہاں ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات اس فاسق کے دربار میں اکیلی گئی، اس جابر کے دربار میں اکیلی گئی، اور دنیا کو متوجہ کیا کہ حق کی سربلندی کے لیے اگر اکیلے بھی نکلنا پڑے تو نکلو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب سیدہ کائنات نے اپنا کردار ادا کر دیا تو پھر اس معاشرے کا کردار باقی رہ جاتا ہے کہ جس کے دروازے پہ سیدہ کائنات امیر المومنین کا حق ماننے کے لیے دستک دیتی رہی۔ بزرگان محترم، دوستان عزیز، آج کی اس تقریب کا آغاز ایک طرف تلاوت قرآن مجید سے ہوا، دوسری طرف قومی ترانے سے ہوا، یعنی مجلس واجد المسلمین کوئٹہ میں یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں پرچم توحید ہے، پرچم اہل بیت ہے، جس پہ یہ لکھا ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم ہے۔ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، ہم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ کل آپ کے گھروں میں الیکشن کمپین کرتے ہوئے میری یہ بیٹیاں، میرے یہ بھائی، میرے یہ جوان، میرے یہ کارکن جب یہ پرچم لے کے آئیں تو یاد رکھنا یہ پرچم کسی فاشسٹ جماعت کا پرچم نہیں ہے، بلکہ یہ پرچم ہے کہ جسے اس سرزمین پہ شہداء نے بلند کیا، اور یہ وہ پرچم ہے کہ جس کی سربلندی کے لیے اس وقت خیبر سے لے کر کراچی تک علماء کرام سربقف ہیں اور آپ کے حقوق کی بازیابی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم،
जवानान मोहतरम, खारान मोहतरम, अपनी शरी, अपनी कानूनी, अपनी आईनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए आपका ये हक बनता है कि आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे वो सूबाई इलेक्शन हो, चाहे वो कौमी इलेक्शन हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें और इस जमात को, जो इलाही जमात है, जो माशरे में इलाही निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्म अमल है, जो ये चाहती है कि एक ऐसा माशरा तरकीब पाया जाए कि जिसमें हम इज्जत के साथ, इफ्तिखार के साथ, कामयाबी के साथ, कानून की सरबलंदी के साथ जिंदा रह सके। हम ऐसे पाकिस्तान के ख्वाह हैं कि जिस पाकिस्तान के फैसले बर्मिंघम, लंदन, वाशिंगटन में ना हो, बल्कि हम ऐसे पाकिस्तान के ख्वाह हैं जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने लिखा। हम ऐसे पाकिस्तान के ख्वाह हैं कि जिसके फैसले इस्लामाबाद में हो। हम आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं। हम अपने फैसले पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं। पहलवानान अजीज, ये एक जद्दोजहद है, ये एक मरहला है जिसमें से आपने गुजर के आगे बढ़ना है, अपनी इलाही जिम्मेदारियां अदा करनी है। और मैं दस्ता गुजारिश करूंगा कि इस इलेक्शन कैंपेन में सबसे अहम किरदार हमारी ख्वातीन का है, हमारी बच्चियों का है, हमारे जवानों का है, क्योंकि मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत या जवानों पे मुश्तमिल है या ख्वातीन पे मुश्तमिल है। अगर जवान और ख्वातीन अपना किरदार अदा करें तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब असेंबलियों में हमारे पाकीज़ा नुमाइंदे मौजूद होंगे। कायदे वहदत नासिर मिल्लत अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह वहदत का ये सफ़र कि जिसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में हम इस्लामी वहदत को फ़रोग़ दें, हम पाकिस्तान में नासबियत को, तकफीरियत को दफन कर दें, हम उन साजिशों को नाकाम कर दें जो पाकिस्तान में आसान से बाहर बैठे हुए दुश्मनान इस्लाम पाकिस्तान के खिलाफ, तशय्युअ के खिलाफ बोलते हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जवानान मोहतरम, बुजुर्गान मोहतरम, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं और नमाज का वक्त है। मैं अपनी गुफ्तगू को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक नारा जो हमारी कामयाबी की ज़मानत है, जो हमारी इज्जत की ज़मानत है, जो इफ्तिखार की ज़मानत है। मैं मेहमान की हैसियत से आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी नशिस्तों से बुलंद होकर एक बार ये हुसैनी नारा, ये मिनाई नारा, ये खत्ती नारा बुलंद करें। इस वक्त दुनिया में परचम इस्लाम हमारे हाथों में है, इफ्तिखार का परचम हमारे हाथों में है, कामयाबी का परचम हमारे हाथों में है, राबरियत हमारे हाथों में है। तो कोई मुश्किल नहीं है कि इस पाकिस्तान के खैबर को ये अली वाले फतह ना कर सके। तो एक बार दिल की गहराइयों से इस नारे हुसैनी का जवाब दीजिए, लब्बैक या हुसैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।